بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، جتنے سرمایے ہیں، جتنی جائیدادیں ہیں، جتنی دولت ہے، ان میں سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک انسان کوئی کاؤنٹر لے کر بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے تو گنتے زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی بھی پوری نہیں ہوگی، اتنی نعمتیں ہیں۔ اور وہ نعمتیں جو ہمیں معلوم ہیں وہ تھوڑی ہیں، جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ آنکھ تو معلوم ہے کہ آنکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، کان نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، پاؤں نعمت ہے، یہ تو موٹی موٹی نعمتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الانسان لظلوم کفار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کی گنتی شروع کرو تو تم میری نعمتوں کی گنتی مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ اگر موٹی موٹی نعمتیں لیں تو یہ تو چند منٹوں میں ہی ہم اس کو گنوا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری تم پہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم گنتی کرنے بیٹھو تو تم میری نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ نے عجیب شکوہ کیا ہے اپنے بندوں سے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکر ہے۔ ظالم اس لیے ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو میرے خلاف استعمال کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے، کتنا بڑا ظالم ہے۔ کہتے ہیں ظلم کی جو تعریف کتابوں میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز بنی کسی اور کام کے لیے ہو، اس کا استعمال کسی اور کام میں کیا جائے، کسی اور کام میں بھی نہیں، ایسے کام میں جو بالکل اس کے اپوزٹ ہو، بالکل اس کے متضاد ہو۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لظالم نہیں لظلوم، ظلوم کہتے ہیں بہت بڑا ظالم، ایک ہے ظالم ایک ہے ظلوم، ایک ہے باتیں کرنے والا ایک ہے باتونی، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان بہت بڑا ظالم ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری، ان کو صحیح استعمال کرنا یہ بھی ضروری، لیکن ان نعمتوں میں سب سے زیادہ جو نعمت قیمتی ہے اور سب سے زیادہ جس کی حفاظت ضروری ہے اور سب سے زیادہ شریعت میں جس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے وہ ایمان ہے۔ شریعت میں ایمان کی حفاظت کا سب سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، سب سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان کھانا نہ کھائے اور بھوک کی وجہ سے مر جائے تو وہ گناہ گار ہوگا، اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ بھوک کاٹ کاٹ کے مر گیا اور کھانا نہیں کھایا وہ جہنم میں جائے گا، وہ ظالم ہے، اللہ کی نعمت کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ پیاس لگی پانی نہیں پیا اور ایسے ہی پیاس میں خام خواہ تڑپتے تڑپتے مر گیا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ ظالم ہے، یہ گویا یوں سمجھیں گویا خودکشی کی موت مر رہا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پرہیز کرے، پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا واجب ہے۔ پرہیز کرنا کیا ہے؟ پرہیز کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر آپ کو کھانسی ہے آپ ٹھنڈا پانی مت پئیں، شریعت نے روکا ہے۔ آپ معدے کے مریض ہیں تو آپ ہلکی ہلکی غذائیں کھائیں، بھاری غذائیں نہ کھائیں، شریعت نے منع کیا ہے۔ پرہیز کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ پرہیز نہیں کر رہا اور بد پرہیزی کرتے کرتے وہ مر گیا تو وہ گناہ گار ہے، نافرمان ہے، پکڑا جائے گا۔ بعض لوگ یقین کے جوش میں جہالت ہے، یقین کے جوش میں آ کے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ یہ جہالت ہے، یہ یقین نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں جب آپ گئے تو کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، پکی حدیث۔ کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے ان کھجوروں کے خوشوں سے کھجوریں توڑ کے کھانا شروع کی۔ حضرت علی نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کھا رہے ہیں تو صحابہ کو تو اتباع کا جنون ہوتا تھا، جو حضور نے کیا ہے وہ ہمیں بھی کرنا ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے کھجوریں توڑ کے کھانا شروع فرمائیں تو حضرت علی نے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی کھجور توڑ کے کھانے لگے۔ جب وہ کھانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مہ انک ناقح، تم مت کھانا، مہ یہ باز رکھنے کے لیے ایک ایسا لفظ ہے جس میں ایک قسم کی ڈانٹ بھی ہے، ایک قسم کی جھڑکی بھی ہے، اور مہ بالکل نہیں کھانا، انک ناقح، ابھی تو تم بخار سے اٹھے ہو، تو جو بخار سے اٹھتا ہے اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے بھاری غذا کو کھانا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ کھجور تو ثقیل غذا ہے۔
آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو منع فرما دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابیہ ہمارے نبی کے لیے ایک حریرہ سا بنا کر لے آئی، نرم غذا کھچڑی کی طرح ایک حریرہ بنا کر لے آئی۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ کھاؤ فَإِنَّهُ أَنفَعُ لَكَ، یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے بہت نفع مند ہے۔ تو اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ پرہیز کرنا واجب ہے، دوائی کھانا سنت ہے، پرہیز کرنا واجب ہے۔ تو جان کی حفاظت واجب ہے، نگاہوں کی حفاظت واجب ہے، اپنے پاؤں کی حفاظت واجب ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت واجب ہے، اپنے سارے وجود کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ اسی وجہ سے خودکشی کرنے والا جہنمی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں، ان پیسوں کی حفاظت ضروری ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کو بچاتے بچاتے مارا گیا وہ شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی اپنے مال کو بچاتے بچاتے، اپنے مال کا دفاع کرتے کرتے مارا گیا، ڈاکوؤں نے اسے مار ڈالا تو وہ شہید ہے۔ من قتل دون نفسہ فہو شہید، جو اپنی جان کو بچاتے بچاتے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ مال کی حفاظت بھی ضروری، جان کی حفاظت بھی ضروری، ہر نعمت کی حفاظت ضروری ہے۔ اور ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو ضائع کرنے والا گنہگار ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ میرے دوستو، ایمان ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے ایمان دیا ہے، اگر کسی کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، تو اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ اپنے اسلام کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ان تمام اسباب سے بچے، ان تمام مواقع سے بچے، ان تمام جگہوں سے بچے، ان تمام کاموں سے بچے، ان صحبتوں سے بچے جن سے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایمان کا بچانا، ایمان کا بچانا، ایمان کا بچانا ان تمام نعمتوں کے بچانے سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایمان کو بچاتے ہوئے جان جائے تو جان دے دینے کا حکم ہے۔ ایمان کو بچاتے ہوئے آنکھوں کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہے تو آنکھوں کو تلف ہو جانے دینے کا کہ ہم مأمور ہیں، ہمیں اس کا حکم ہے، ہمیں ایمان کو بچانے کا حکم ہے۔ اگر ہمیں ایمان کو بچاتے ہوئے اپنے مال سے ہاتھ دھونے پڑیں تو ہمیں مال سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اپنے ایمان کو بچانا پڑے گا۔ ایمان اتنا قیمتی، ایمان اتنا قیمتی۔ حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں کے جتنے واقعات محدثین نے لکھے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں دین کے لیے قربانی کے عنوان سے لکھے ہیں، یہ سب کے سب ایمان کو بچانے کے لیے ہی تو تھے۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، ان کے سینے پہ بھاری چٹان کو رکھا جا رہا ہے، حضرت خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو، عورت ذات ہے، عورت تو ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے خاوند یاسر کو مارا جا رہا ہے، ان کے جوان بیٹے عمار کو مارا جا رہا ہے۔ حضرت زنیرہ، حضرت سمیہ اور سینکڑوں صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ایمان کو بچانے کے لیے۔ ایمان اتنا قیمتی ہے۔ جس دور میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، جس دور میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، گزشتہ زمانوں میں سب سے زیادہ ایمان کے لیے مہلک اور ایمان کے لیے مضر اور ایمان کے لیے خطرناک زمانہ وہ ہمارا زمانہ ہے۔ اس امت میں بڑے بڑے حالات آئے، بڑے بڑے حوادث آئے،
بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، ایسے زلزلے آئے کہ شہروں کے شہر بے نام و نشان ہو گئے، ایسے سیلاب آئے کہ شہروں کے نام و نشان مٹ گئے، ایسی قتل و غارت ہوئی کہ لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا اور ذبح کر کے لاکھوں انسانوں کو ذبح کر ڈالا اور ان کی گردنیں الگ کر کے ان کے جسموں کو جلا کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ اس امت پہ ایسا زمانہ بھی آیا ہے، لیکن ان تمام مواقع پہ امت مسلمہ ایمان پہ ڈٹی رہی، ایمان پہ جمی رہی۔ ان کے ایمان کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ سارا ان کی جان کا تھا، ان کے مال کا تھا، ان کی حکومت کا تھا، ان کی بادشاہتوں کا تھا، سارا مسئلہ اس کا تھا۔ تاتاریوں کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ تم اسلام چھوڑ دو، تاتاریوں کا مطالبہ یہ نہیں تھا۔ تاتاریوں نے جو مسلمانوں کو قتل کیا وہ اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے نہیں، اگر وہ اسلام چھوڑ بھی دیتے تب بھی قتل کیے جاتے۔ لیکن میرے دوستو، جس زمانے میں میں اور آپ چل رہے ہیں اس میں ہزاروں قسم کے ایمان کے ڈاکو ہیں جو ہمارے ہی ماحول میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کا ایمان تباہ کر رہے ہیں، ان کو ارتداد کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو الحاد کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو اللہ کی ذات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جہنم اور جنت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اور یہ ہمارے نبی کا ارشاد 1400 سال پہلے کا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد آج ہی کے بارے میں فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، تم جلدی نیک کام کر لو ورنہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے اتنے عام ہو جائیں گے جیسے رات کا اندھیرا ہر طرف چھا جاتا ہے۔ کہیں ایسے ہوتا ہے کہ ادھر رات ہے ادھر رات نہیں ہے، کہیں ہوتا ہے ایسے؟ بلدیہ میں رات نہیں ہے، لانڈھی میں رات ہے، ایسے کیسے ہوگا؟ رات ہے تو ہر جگہ رات ہے۔ اور جس طرح رات کے اندھیرے میں جبکہ روشنی کا انتظام بھی نہ ہو، صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے فتنے آئیں گے کہ تم فیصلہ ہی نہیں کر سکو گے کہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ تمہیں باطل کی طرف بلانے والے بھی ایسے لگیں گے جیسے یہ تو حق کی دعوت دے رہے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آئیں گے، ایسے اسکالر آئیں گے، ایسے پروفیسر آئیں گے، ایسے موٹیویشنل اسپیکر آئیں گے کہ جب تم سے بات کریں گے تو تمہیں ایسے لگے گا جیسے اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ ایمان کے ڈاکو ہوں گے۔ کقطع اللیل المظلم، کالی رات کی طرح وہ فتنے ہوں گے کہ جس میں حق اور باطل میں تمیز کرنا، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا مشکل ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جب ایسا دور آئے گا تو یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صبح کو مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر والوں کے پاس ایک عورت کا میسج آیا، اس نے کہا کہ آپ مولانا صاحب سے یہ میرا میسیج ان کو سنائیں اور ان سے پوچھیں میں کیا کروں۔ وہ میسیج یہ تھا کہ میری شادی ہوئی ہے ایک مرد کے ساتھ، اور وہ بڑا نیک تھا، نمازی تھا، قرآن پڑھتا تھا اور بڑا خوش اخلاق تھا،
دیندار تھا، سمجھدار تھا۔ ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے کہ وہ خود تو نماز نہیں پڑھتا، جب مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب فضول ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، کیا کر رہی ہو تم خام خواہ مصلی پہ بیٹھ کے اوپر نیچے ہو رہی ہو، یہ سب ڈرامہ ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب ڈرامہ ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے۔ ایک جنازے میں جانا ہوا تو جنازے کے بعد پھر لوگ بیٹھتے ہیں نا دعا کے لیے، تعزیتی دعا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، اس کے بعد تعزیت کے لیے بیٹھے، دعا کے لیے بیٹھے، تو عورت کا انتقال ہوا تھا، ایک عورت کا انتقال ہوا تھا۔ اس عورت کا بھائی کہہ رہا ہے خدا مجھے نظر آئے، بس مجھے نظر آئے میں ٹھیک کر دوں اسے، خدا مجھے نظر آئے میں ٹھیک کر دوں اسے۔ اپنی ٹھوڑی پہ یوں ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہے خدا بس مجھے نظر آئے میں دیکھ لوں گا اسے۔ یہ میرے آنکھوں کا واقعہ ہے، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی 2 مثالیں ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے کو کرے دیں گے تو آپ کے آس پاس آپ کو ایسے بہت سے ملیں گے جو اللہ سے مطمئن نہیں ہیں، حضور سے مطمئن نہیں ہیں، اسلام سے مطمئن نہیں ہیں، اور یہ یونیورسٹیاں اور یہ کالجز یہ ایسے لوگوں کی محنت کا میدان بن چکے ہیں۔ نوجوان نسل جس کو آپ ڈاکٹر بننے کے لیے بھیج رہے ہیں، انجینئر بننے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ ڈاکٹر تو بنے نہ بنے وہ الگ مسئلہ ہے، انجینئر تو بنے نہ بنے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن انہیں مرتد بنانے کی تو بڑی محنت چل رہی ہے۔ میرے دوستو، آج کے زمانے کو دیکھ کے اپنے بڑوں کا زمانہ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ہمارے جو بڑے تھے، یعنی آج سے 40 برس پہلے، 50 برس پہلے، 60 برس پہلے، 70 برس پہلے اتنی بڑی مسجدیں بھی نہیں تھیں، اتنے بڑے بڑے مدرسے بھی نہیں تھے، اتنی کثیر تعداد میں علماء بھی نہیں تھے، حفاظ بھی نہیں تھے۔ میں جس شہر کا رہنے والا ہوں، اس شہر کی کسی مسجد میں تراویح میں قرآن کا ختم نہیں ہوتا تھا، انا تینا پڑھتے تھے، وہ بھی چند لوگ ہوتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ خدا کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے۔ مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دم سر پہ کپڑا ڈال دیتے تھے کہ بڑے کے گھر کے پاس سے گزر رہے۔ قرآن کو اٹھاتے تھے تو اسے سینے سے لگاتے تھے، چومتے تھے، روتے تھے، پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن روتے تھے، اسے سینے سے لگا کے روتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام۔ اگرچہ ان پڑھ تھے، اگرچہ بے پڑھے لکھے تھے، اگرچہ غریب تھے، اگرچہ مزدور تھے، اگرچہ بجلی نہیں تھی، اگرچہ سوئی گیس نہیں تھا، اگرچہ یہ جو جدید اسباب ہیں یہ نہیں تھے، ٹانگوں میں سفر کرتے تھے، گدھوں پہ چلتے تھے، پیدل چلتے تھے، یہ ان کی زندگیاں ہوتی تھیں، لکڑیاں جلا کے روٹی پکاتے تھے، کچے مکانوں میں رہتے تھے۔ جب ان کے یہاں بارش ہوتی تھی ان کی چھتیں بہہ پڑتی تھیں، بارش ہوتی تھی وہ اپنے سامان سمیٹنا شروع کر دیتے تھے، اتنے سیدھے سادے ان کے گھر ہوتے تھے، اتنی سیدھی سادیاں ان کی زندگیاں ہوتی تھیں، لیکن ایمان کے بڑے پکے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ اور یقین جانیے ایسے بوڑھے بوڑھے آج بھی اگر کہیں ہیں، اگر کسی گھر میں ایسے بوڑھے بوڑھے آج بھی ہیں اور وہ چاہے کتنی شدید اذیت کی زندگی گزار رہے ہوں، آپ ان سے پوچھیں گے نا بابا جی کیا حال ہے، کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر، پاخانہ چارپائی پر ہے، پیشاب چارپائی پر ہے، محتاجی کی زندگی ہے، کروٹ نہیں بدل سکتے، لیکن پوچھیں تو کہتے ہیں بیٹا اللہ کا شکر۔
بس دعا کریں اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ یہ وہ بوڑھے کہتے ہیں، یہ وہ بوڑھوں کی جو ان کا تکیہ کلام ہے، اللہ کا شکر ہے، بس دعا کرو اللہ ایمان پہ خاتمہ دے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے وہ سادہ زمانہ زیادہ اچھا تھا، یہ روشنیوں نے ہمیں ان روشنیوں نے ہمیں پتہ نہیں کن اندھیروں میں دھکیل دیا ہے، اس علم نے ہمیں پتہ نہیں کس جہالت کی پستی میں دھکیل دیا ہے، ان اسباب نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے، اس ترقی نے ہمیں روحانی تنزل میں مبتلا کر دیا ہے، اس ترقی نے ہمیں روحانی تنزل میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس ترقی سے ہم تنزل یافتہ اچھے تھے، ان پڑھے لکھوں سے ہم ان پڑھی اچھے تھے، ان روشنیوں سے ہم چراغ جلا کے جو زندگی گزارتے تھے وہ زیادہ اچھے تھے۔ میرے دوستو، ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا پھر اس پہ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ یہ ڈٹے رہنے کا، یہ جو ڈٹے رہنے کا لفظ ہے نا، استقاموا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ایمان کو خطرے درپیش ہوں گے، ایمان کو خطرے درپیش ہوں گے۔ یہ استقاموا کا لفظ بتا رہا ہے، استقاموا کا لفظ بتا رہا ہے کہ موت تک ایمان کو بچانا آسان نہیں ہے، قبر میں ایمان کو لے جانا آسان نہیں ہے۔ یہ استقاموا کا لفظ بتا رہا ہے۔ اگر ہر طرف پھسلن ہی پھسلن ہو اور آپ کسی سے کہیں ذرا گھر پہنچ کے دکھاؤ، اور اس طرح پہنچ کے دکھاؤ کہ آپ کے پانچوں پہ چھینٹے کا نشان بھی نہ آئے، کیچڑ کا کوئی چھینٹا بھی نہ پڑے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کیچڑ بہت زیادہ ہے، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کر کے دکھاؤ ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان بھی لانا اور ایمان پہ جمے بھی رہنا۔ جب انسان یہ دو کام کر لیتا ہے، مومن بھی ہو اور ایمان پر اسے استقامت بھی حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جب یہ لوگ دنیا سے جانے لگتے ہیں، اپنے ایمان کو بچا بچا کر دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے اتر کے ان کو تسلیاں دیتے ہیں، آگے کی زندگی کا خوف نہ کھاؤ، تمہارے لیے مزے ہی مزے ہیں، اور پچھلوں کی جدائی کا غم نہ کھاؤ، تمہیں اس سے زیادہ اچھے ملنے والے ہیں۔ بیوی چھوٹ رہی ہے، بچے چھوٹ رہے ہیں، ماں چھوٹ رہی ہے، باپ چھوٹ رہا ہے، اللہ مل رہا ہے، وہ ان سب سے اچھا ہے۔ حضور سے ملاقات ہوگی، حضور ان سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کا خوف نہ کرو، تمہارے لیے پریشانی نہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ ولا تحزنوا، پیچھے کا غم نہ کھاؤ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کے شوق میں تم نے دنیا میں پریشانیوں کو جھیلا اور ایمان پہ استقامت کو پکڑا، وہ جنت تمہارے لیے تیار کھڑی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار تھے، ہماری مدد سے ہی تو تمہارا ایمان بچا ہے، ورنہ تم تھوڑی ایمان بچا سکتے تھے، اور ہم آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور چونکہ تم نے دنیا میں اپنی خواہشات کو کچل ڈالا اور اپنے نفس کی خواہشات کو روند ڈالا، اپنے نفس کی نافرمانیاں کی، لہٰذا آج تمہاری ہر خواہش کو اللہ پورا کرے گا، اللہ پورا کرے گا۔ تشتہی انفسکم، جو تمہارے جی میں آئے گا اللہ وہ بھی کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم زبان سے کہو گے اللہ اس کو بھی پورا کرے گا۔ اور تمہاری ہر چاہت کا پورا ہونا، تمہارے ہر مطالبے کا پورا ہونا، یہ تو تمہاری ریفریشمنٹ ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، نزل کہتے ہیں ریفریشمنٹ کو، نزل کھانے کو نہیں کہتے۔
جب کوئی آتا ہے نا تو آتے ہی کھانا نہیں کھلاتے نا، آتے ہی پانی پیش کرتے ہیں، چائے پیش کرتے ہیں، بسکٹ پیش کرتے ہیں، ڈرائی فروٹ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم آؤ گے تو تمہیں آتے ہی سب سے پہلی جو تمہاری ریفریشمنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی، بتاؤ کیا چاہتے ہو، اور خواہش کو۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے انعام جو ملیں گے یہ ملیں گے ایمان پر استقامت ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، کثرت سے بہت مانگتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت مانگتے تھے، وہ کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو جمائے رکھنا، اپنے دین پہ جمائے رکھنا۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایک دن میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دل کے جمنے کی دعا کرتے ہیں تو آپ کو بھی خطرہ ہے کیا کہ آپ کا دل پلٹ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ دل کی مثال ایک پتے کی سی ہے، جس طرف اسے ہوا اڑا کے لے جائے وہ وہیں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں ایمان کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے تو ہم سب کو فکر لاحق ہو رہی ہے بھی ایمان کو تو بچانا چاہیے۔ اور جب ہم باہر جاتے ہیں تو دوبارہ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے گنگا گئے تو گنگا داس، جمنا گئے تو جمنا داس، جہاں گئے وہیں کے ہو گئے۔ اس لیے ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک عجیب بات فرمائی ہے، اللہ اکبر، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے میرے نبی اگر میں تجھے استقامت نہ دیتا تو تو بھی تھوڑا تھوڑا ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ اللہ اکبر، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، قریب تھا کہ آپ بھی تھوڑا سا ان کی باتوں میں آ جاتے۔ وہ لوگ کہتے تھے کچھ آپ ہماری مان لیں کچھ ہم آپ کی مان لیتے، کمپرومائز کر لیتے۔ اب آپ سیدھی سیدھی کہتے ہیں کہ کسی سے بھی نہیں ہوتا، سارے بتوں کا انکار، آباء و اجداد کے دین کا سرے سے انکار، یہ تو ٹھیک نہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں کچھ ہم آپ کی مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں آپ کو استقامت نہ دیتا تو قریب تھا کہ آپ بھی تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس لیے میرے دوستو ایمان پر استقامت ہمارے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں خدا کرے یہ قبر میں جائے، یہ بات ہے۔ جس دین کو ہم اپنا دین سمجھتے ہیں خدا کرے وہ ساتھ جائے۔ اس لیے قبر میں پہنچتے ہی سب سے پہلا کیا سوال ہوگا؟ من ربک، بتاؤ پالنے والا کون ہے، کون سا دین، تیرا دین کون سا ہے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی، شبیہ دکھائی جائے گی، ہمارے نبی کی شبیہ دکھائی جائے گی، شبیہ دکھائی جائے گی، اور کہا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ کون ہے؟ تو جس نے عمر بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوگی، آپ کی سنت کا اتباع کیا ہوگا، آپ پہ درود کی کثرت کی ہوگی، آپ کی غلامی میں زندگی گزاری ہوگی، وہ تو دیکھ کے پہچان ہی لے گا۔ اور جس نے ساری زندگی سنتوں کا مذاق اڑایا ہوگا، مولویوں کا مذاق اڑایا ہوگا، علماء پہ حرز سرائی کی ہوگی، داڑھی کا مذاق اڑایا ہوگا، پگڑی کا مذاق اڑایا ہوگا، سنت کا مذاق اڑایا ہوگا، تو ظاہری بات ہے وہ حضور کو کیسے پہچانے گا؟ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے ایک تو ہمیں کثرت سے اس کی دعا کرنے اور اس کو مانگنے کی ضرورت ہے،
کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت دے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایمان کے لیے مضر جتنے اسباب ہیں ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایمان کے لیے جو چیزیں مضر ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایمان کے لیے جو چیزیں مضر ہیں ان میں ایک چیز تو ہے بدنگاہی۔ بدنگاہی، جب انسان غیر محرم کو دیکھتا ہے، جب انسان حرام کو دیکھتا ہے، حرام کو دیکھتا ہے، حرام کو دیکھتا ہے اور حرام میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں جو ایمان کی شمع ہوتی ہے نا وہ بجھ جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ فارغ ہو لیں، اس کا ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ بدنگاہی یہ زنا کی تمہید ہے، یہ زنا کی تمہید ہے بدنگاہی۔ اور یہ بدنگاہی ایسا مرض ہے، ایسا مرض ہے کہ مشائخ نے لکھا ہے جو لوگ بدنگاہی میں مبتلا رہتے ہیں موت کے وقت ان سے کلمہ سلب ہو جاتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ایمان کے لیے مضر ہے وہ میوزک کا سننا ہے۔ میوزک کا سننا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ میوزک سے انسان کے دل کے اندر نفاق کاشت ہوتا ہے، نفاق کاشت ہوتا ہے۔ جیسے ایک کسان اپنی زمین میں کسی چیز کو کاشت کرتا ہے نا، کسی چیز کو کاشت کرتا ہے، جب وہ بیج ڈالتا ہے تو وہ فصل تیار ہوتی ہے، گندم کا بیج ڈالتا ہے تو گندم کی فصل تیار ہوتی ہے، کسی اور چیز کا بیج ڈالتا ہے تو اس کی فصل تیار ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جو میوزک سنے گا گویا وہ اپنے دل کی زمین پہ نفاق کا بیج بو رہا ہے۔ جب نفاق کا بیج بویا جائے گا تو فصل ایمان کی تیار ہوگی یا نفاق کی تیار ہوگی؟ نفاق کی تیار ہوگی۔ یہ چیز مضر ہے۔ تیسری چیز جو سب سے زیادہ ایمان کے لیے مضر ہے وہ ہے اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو سراہنا، 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 ان کی تعریفیں کرنا، ان سے یاریاں لگانا، ان سے محبت کرنا، ان سے تعلق رکھنا، یہ چیز ایمان کے لیے مضر ہے، یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ اللہ کے دشمنوں کی تعریف کرنا، اللہ کے دشمنوں کے گن گانا، اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنا، اللہ کے دشمنوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ چار چیزیں میں نے گنوائی ہیں۔ یہ چاروں کی چاروں چیزیں ایک ہی چیز ہیں، یہ ایک ہی چیز ہیں، یہ چاروں ایک ہی چیز ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں انسان کو ایمان سے محروم کرنے والی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دشمنوں یہود اور نصارہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اللہ پاک سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، فلیس من اللہ فی شیء، اللہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، نوح علیہ السلام کے بیٹے سے جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی، لوط علیہ السلام کی بیوی سے جو غلطی ہوئی وہ یہی ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، نبی کی بیوی، نبی کی صحبت، نبی کا ساتھ، نبی کا گھر، نبی کا گھرانہ، نبی کا اہل و عیال، نبی کی فیملی، لیکن دل کے ساتھ وہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ بستی کے جو زانی لوگ تھے، جو بے غیرت اور بے حیا قوم تھی، ان کے ساتھ اس کی بڑی ہمدردی اور بڑی خیر خواہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ
الا امرأتک، اے لوط ہم تجھے بھی بچائیں گے، تیرے گھر کو بچائیں گے، لیکن تیری بیوی کو نہیں بچائیں گے۔ انہا من الغابرین، وہ تو انہی میں سے ہے، اس لیے کہ ان سے پیار کرتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، ان کی بڑی ہمدرد بنی ہوئی ہے۔ کفار سے یاریاں لگانا، کفار کی تعریفوں کے پل باندھنا، آپ دیکھیں گے بہت سے مسلمان کافروں کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں، اور اپنے ملک کی غیبت کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ پاکستان ایسا، پاکستان ایسا، پاکستان ایسا، امریکہ کا نظام ایسا، یورپ کا نظام ایسا، اور یہ اور وہ، تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں، اور پاکستان کی نکتہ چینی کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ خدا کے بندے، اگر ان کی سڑکیں اچھی ہیں تو کیا ہوا؟ ان کے لیے تو دنیا جنت ہے۔ اگر سڑکوں کا اچھا ہونا اور بجلی کے نظام کا ٹھیک ہونا اور ہاسپیٹل کے نظام کا ٹھیک ہونا، اگر یہی معیار ہے کسی قوم کے اچھا ہونے کا، تو حضور کے زمانے میں تو کوئی بھی ہاسپیٹل نہیں تھا، سڑکیں تو تھی ہی نہیں، گدھوں کی سواریاں تھیں، گھوڑوں کی سواریاں تھیں، خچروں کی سواریاں تھیں۔ جب تم آج کافروں کی تعریفیں صرف دنیا کے اسباب کو دیکھ کر رہے ہو، تو پھر اگر حضور کا زمانہ آپ پا لیتے تو آپ حضور کے ساتھ تو نہ ہوتے، پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوتے۔ یہ ایمان کے ضائع ہونے کے اسباب ہیں۔ کبھی بھی کافروں کی تعریف نہیں کرنی۔ بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن ایک اہم بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ تھے، ایک شخص گزرا، وہ منافق تھا، ظاہر میں مسلمان بنا ہوا تھا، منافق تھا، پیسے والا بھی تھا اور طاقتور بھی تھا، نام بھی تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا جی اچھا آدمی ہے، رشتے کا پیغام بھیجے تو فوراً ملے گا، مجلس میں آ جائے تو بڑا اعزاز ہوگا، نہ آئے تو لوگ پوچھیں گے فلاں نہیں آیا، کسی کی سفارش کرے تو قبول ہو جائے۔ آپ نے سن لیا۔ ایک اور گزرا، پکا مسلمان، سیدھا سادہ، کوئی پوچھتا ہی نہیں، سیدھا سادہ، بولا بھالا، غریب مسکین، گزرا۔ اب میں اس کے بارے میں کہا جی یہ تو بیچارہ بس ایسے ہی ہے، یہ بیچارہ تو بس ایسے ہی ہے، کہیں رشتے کا پیغام بھیجے کوئی بھی نہیں دے گا اس کو، کوئی لڑکی نہیں دے گا، مجلس میں آئے کوئی جگہ بھی نہیں دے گا، نہ آئے تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ فلاں کیوں نہیں آیا، کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا، یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کوئی نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا پہلے والے سے ساری دنیا بھی بھر جائے تو اس اکیلے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث کی روشنی میں کیا ہمارے لیے اس کا جواز بنتا ہے کہ ہم کافروں کی تعریفیں کرتے پھریں؟ بڑا امن ہے جی، بڑا امن ہے، بڑا امن ہے۔ امن کسے کہتے ہیں؟ ایک بیٹی اپنے ساتھ کسی بوائے فرینڈ کو لے کر گھر میں آتی ہے اور اس کا باپ پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ کون ہے، تو بیٹی فوراً کال ملا کے پولیس بلا لیتی ہے، اس کو امن کہتے ہیں؟ اس کو امن کہتے ہیں؟ اس لیے یہ ایمان کے ضائع ہونے کے اسباب ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے، اور جو ایمان کی حفاظت کے اسباب ہیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے زمانے میں، ہمارے علاقے میں،
ہمارے ملک میں 3 صورتیں ہیں ایمان کی حفاظت کی، 3 صورتیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ سب بتائیے۔ 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑ جائیں۔ تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑ جائیں، چونکہ تبلیغ ایک جماعت ہے، ایک جماعت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو، اکیلے اکیلے مت رہو، اکیلے اکیلے دین پر مت چلو، اوروں کے ساتھ مل کر چلو، اس میں حفاظت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ، اس لیے کہ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے۔ تبلیغ کے ساتھ جڑے رہیں۔ ان کی ترتیب کے مطابق چلیں، یہ ایمان کی حفاظت کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت، اپنی زندگی کا ہر کام علماء سے پوچھ کے کریں، اپنی عقل سے مت کریں، اپنی سمجھ سے نہ کریں، اپنے اجتہاد سے نہ کریں، اپنی رائے سے نہ کریں، علماء سے پوچھ کے کریں۔ جو بھی کام کرنا ہے علماء سے پوچھیں، نہ ادھر کی سنیں نہ ادھر کی سنیں، صرف علماء کی سنیں، علماء اہل حق کی سنیں، علماء اہل سنت کی سنیں۔ ہر کام ان سے، آپ نے شادی کرنی ہے علماء سے پوچھیں، کاروبار کرنا ہے علماء سے، ملازمت کرنی ہے علماء سے، زکوٰۃ دینی ہے علماء سے مشورہ کریں، یہاں تک کہ لباس بھی سلوانا ہے علماء سے پوچھیں کہ لباس کیسا پہننا چاہیے، سر سے لے کے پاؤں تک اپنی پوری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی علماء سے پوچھ پوچھ کر ان کی سرپرستی میں کریں۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اور تیسری بات کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ تبلیغ کے کام سے آپ کی حفاظت رہے گی، علماء سے آپ شریعت پر رہیں گے، علماء کی صحبت سے، علماء سے رابطے سے آپ شریعت پر رہیں گے، اور مشائخ کی صحبت سے آپ میں جو کمیاں ہوں گی نا وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ میں جتنی بیماریاں ہوں گی، جتنے گناہ ہوں گے آپ کی زندگی میں، جتنی برائیاں ہوں گی آپ کی زندگی میں، جتنی خامیاں ہوں گی آپ کی زندگی میں، اہل اللہ کی صحبت سے، ان کے سینے کی روشنی سے آپ کے وہ اندھیرے روشنی سے بدلتے چلے جائیں گے۔ آپ کی خامیاں دور ہو کر اللہ تعالیٰ آپ کو پاک صاف مسلمان بنا دے گا۔ یہ ایمان کی حفاظت کے اسباب ہیں، تو ان اسباب کو بھی اختیار فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے قیامت تک کی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے، ساری امت کے ایمان کی حفاظت کرے۔ خدا کرے کسی کا ایمان نہ چھنے، جس کا ایمان چھن گیا اس کا سب کچھ چھن گیا۔ جس کا گھر گر گیا، جس کی دکان کا دیوالیہ ہو گیا، جس کے سارے بچے مر گئے، جس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ بھی مر گئی، جس کے بھائی بھی مارے گئے، جس کی بہنیں بھی ماری گئیں، جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کا ایمان لٹ گیا، خدائے پاک کی قسم اس کا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا۔ اس لیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے یہ تو سارا یہیں پڑا رہے گا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سا، یہ تو سب یہیں پڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو ایمان کی حفاظت کی ہمیں دعائیں مانگنی ہیں، رو رو کے اللہ سے مانگا کریں ہر دعا میں، اے اللہ ایمان کی حفاظت۔ ہمارے نبی نے بہت دعائیں مانگی ہیں ایمان کے بارے میں۔
اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہم انی اسألک ایمانا دائما۔ یہ ایمان کی دعائیں ہیں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ میرے دل کو ایمان سے مزین کر دے اور میرے دل میں ایمان کی محبت بٹھا دے۔ ایمان کی ایسی محبت ہو کہ میں اس کو سنبھال کے چلتا رہوں۔ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے نا تو آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ضائع ہونے کے جو اسباب ہیں ان سے بچیں اور ایمان کی حفاظت کے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔